الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ میرے آقا پہ جو پہنچے وہ سلام اچھا ہے، جس میں ہو نام محمد وہ کلام اچھا ہے، در محبوب کے ہم کر کے سرے تسلیم و رضا، مقامات محبت میں مقام اچھا ہے۔ احمد و حامد و محمود و محمد کی قسم، ایک ایک سے بڑھ کر میرے شاہ کا نام اچھا ہے۔ میں شوکت کیسر و کسرا کو کیا سمجھوں، بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ مائی مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اسٹیج تے موجود معزز علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، اج کل چونکہ مارچ دا مہینہ ہے، مدرسیاں دے اندر مسلسل پروگرام نے، اس وجہ تو گلہ کافی خراب ہے۔ بہرحال چند گزارشات کرنی ہیں، جس موضوع تے میں نے بولن دا حکم دیتا ہے میں دو چار گلاں اسے تے کراں گا، لیکن تسی پوری توجہ نال سماعت فرماؤ۔ توجہ کرو گے انشاءاللہ شیخ پورے علی یا اسماعیل علی انشاءاللہ من الصابرین۔ بس تسی تھوڑی جی توجہ کرو تو گلا انشاءاللہ چل جانا ہے۔ ایک دفعہ ذرا پیار نال سبحان اللہ۔ جڑے طالب علم بیٹھن پہ ذرا محبت نال ایک دفعہ پیار نال سبحان اللہ کہہ۔ سانو طالب علم بہت زیادہ چنگے لگتے ہیں، کیونکہ ہے نہیں چنگے۔ یہ کنے کو چنگے؟ بعض روایات دے اندر آندہ ہے کہ فرشتے انہاں دے منہ نال اپنے لب لا لیندے ہیں، کیونکہ جبریل کے علاوہ باقی کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، صرف جبریل پڑھ سکتا ہے۔ باقی فرشتے کوشش کرتے ہیں یار پڑھتے نہیں سکتے، سنیے تے صحیح نہ۔ تو جیڑا قرآن پڑھتا ہے وہ پیار تو اس کہندے نے صف بن دی جاندی ہے، بعض دفعہ زمین تو لے کے آسمانہ تک صف بن جاندی ہے فرشتیاں دی، تو برکت حاصل کرن واسطے حافظ قرآن دے منہ نال منہ لا لے دے۔ قرآن پڑھن والے لوگ کنے چنگے، انہوں اپنی قدر دا دن قیامت دے پتہ لگے گا۔ قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بچہ جب قرآن پڑھے گا، بندہ جب قرآن پڑھے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس کے منہ سے جو جملے نکلیں گے اللہ اسے شکل دیں گے، وہی جنت ہوگی۔ اس کے منہ سے لفظ نکلے قل اعوذ
ادھر سے وہ شکل بنی ہے، یہی جنت ہے۔ یہ حیران ہوگا یار میں دنیا جنت جنت کردہ ساں، علم ہی نہیں کہ جنت خدا نے میرے سینے چ رکھ سٹی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں جس کے سینے میں خدا قرآن رکھے وہ اپنا سینہ دیکھے، وہ اپنا سینہ دیکھے۔ اگر اس نے کسی کی بڑی کوٹھی کار بنگلہ دیکھ کر یہ سمجھا کہ مجھ سے یہ اچھا ہے تو اس نے اس چیز کی تذلیل کی جسے خدا نے عزت دی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البرر والذی یقرأ القرآن ویتتعتو فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ حافظ قرآن وہ کام کر رہا ہے جو لوح محفوظ پہ فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل خطاب آپ لوگ جانتے ہیں، میں بھی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے پیر و مرشد، شیخ ولایت، پیر طریقت، رہبر شریعت جناب حضرت مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری صاحب دامت فیوزہم تشریف لے آنا لینے، انہاں دی آمد تو پہلے دو چار گلاں کرنیاں سعادت سمجھنا۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے ساتھی نے حکم دیا کہ رجب کا مہینہ ہے، معراج پہ دو چار باتیں ہو جائیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ معراج رجب کی 27 تاریخ کو ہوا۔ دن کو ہوا یا رات کو ہوا؟ رات کو کیوں ہوا؟ دن کو کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے رات کو ہوا کہ رات دن سے مقدم ہے، دن مؤخر ہے، پہلے رات ہے پھر دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیڑی شے پہلے اودے وچ میرے حبیب نو عرشاں تے لے آؤ۔ رات کو کیوں ہوا؟ دن کو کیوں نہیں ہوا؟ رات کو اس لیے ہوا کہ جب محب اور محبوب ملتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے سناٹا ہو، خاموشی ہو، خاموشی چھائی ہوئی ہو، لوگ چپ ہوں، اپنے اپنے کام میں مگن سو رہے ہوں، میرا محبوب مجھ سے باتیں کرے۔ اللہ نے بھی فرمایا میرے حبیب میں تجھے تب بلاؤں گا جب کائنات سو رہی ہوگی، تینو عرشاں تے بلاواں گا، کول بٹھاواں گا، تیرا دیدار کراں گا، تینو اپنا دیدار کراواں گا۔ ہوا کیوں معراج؟ معراج کیوں ہوا؟ علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ کسی نے کہا معراج اس لیے ہوا کہ حضور کے لیے سب کچھ بنا، آسمان و زمین محمد کریم کے لیے سجائی گئی، کیونکہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندہ، کسے چیز دا اتسایا نہ ہوندہ، نہ عرش و کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران دے کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخاں، نہ تختان تے تاجان دے سلطان ہوندے، محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندہ پانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ نہ ہوندہ ظہوری، کسے چیز دا اتھے سایہ نہ ہوندہ جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندہ۔ معراج ہوا کیوں؟ اس لیے کہ زمین و آسمان محمد کے لیے بنے ہیں۔ ایک ہے انسان کے پیدا ہونے کا مقصد اور ایک ہے پیدائش کا سبب۔ مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سبب اول ما خلق اللہ نوری کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ فرماتے ہیں میں کلا سا، چھپے ہویا خزانہ تھا، میں تینو چنگا لگے ہے، کوئی مینو جانا نہ لہوئے، میں مخلوق پیدا کیتی ہے، تے مخلوق چوں اول ما خلق اللہ نوری،
سب تو پہلے جیدہ نور پیدا کیتا ہے قاری طیب صاحب لکھ دن اول ما خلق اللہ روحی سب تو پہلے جیدی روح بڑی ہیں اس روح نو روح محمد آکھ دے اس روح نو روح محمد آکھ دینے معراج کیوں ہوا اس لیے کہ سب کچھ حضور کے لیے بنا سجا کہا میرے محبوب کوئی یہ نہ کہے بنا تیرے لیے تو نے دیکھا ہی نہیں آج تجھے سیر کراؤں اور تجھے بتاؤں تیرے لیے میں بنایا کیے تیرے لیے میں نے بنایا کیا ہے معراج کیوں ہوا ایک اور وجہ بیان کرتا ہوں لکھنے والے لکھتے ہیں معراج اس لیے ہوا جب زمین پہ حضور نے قدم رکھا زمین و آسمان کا مکالمہ ہوا زمین کہنے لگی میں اعلیٰ ہوں آسمان کہنے لگا میں اعلیٰ ہوں فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی مجھ پر دور ہے مکہ مدینہ ہے فلک بولا مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے زمین بولی مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے فلک بولا مجھ سے میرے عبر سے رحمت برستا ہے زمین بولی تو تربت محمد کو ترستا ہے فلک بولا مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے زمین بولی مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے جڑے بندے چوپنے نہیں یار یہ چنگی نہیں میں 5 گھنٹے گڈی چلائیے آپ 5 گھنٹے تو دیکھو یار تواڈا حال ذرا پیار نال بول پاؤ علماء کرام تشریف فرمانے معراج کا پیغام یہی ہے ابراہیم کا سبحان اللہ پیغام کنا اچھا ہونا ہے جڑا دین اللہ ابراہیم تے لیان اللہ محمد کریم میری امت دے لوکاں نو اپنی امت دے لوکاں نو جا کے دسیو سبحان اللہ الحمدللہ کہندے رہن جنت خالی میدان ہے سبحان اللہ کہتے بوٹے لگ معراج کیوں ہوا زمین و آسمان کا جب مکالمہ ہوا زمین آسمان نے کہا مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے زمین بولی مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے جب زمین محمد کے قدموں کی وجہ سے جیت گئی تو آسمان نے ہاتھ اٹھائے دست سوال دراز کیا انتسعد محمدن الی فاشرف بھی کما تشرفت الارض بجمالہ اے رب کریم زمین میرے تو جت گئی ہے کیوں زمین تے تیرے محمد تے قدم لگن کدی مینو بھی تے اے شرف دینا تیرا محمد میرے تے بھی قدم رکھے زمین کہتی ہے مجھ پر میرے محبوب تیرے محبوب چلتے ہیں اس لیے میں اعلیٰ ہوں آسمان ہاتھ چک دے ربا تیرے نبی دے قدمہ تی وجہ تو زمین پہ کر دیئے ناز تے میں نو بھی یہ ناز کرن دا کدی موقع دے ساڑنا انتسعد محمدن الی فاشرف بھی کما تشرفت الارض بجمالہ رب نے آسمان کی دعا کو قبول کیا ایک وقت ایسا آیا اللہ نے اپنے حبیب کو زمین سے اٹھا کے عرش کی بلندی تک پہنچا دیا اسے محمد کی معراج کہتے ہیں آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا تیری معراج تو نے عرش کے جلوے دیکھے میری معراج میں نے تیرے تلوے دیکھے تیری معراج تو نے حق کا نظارہ دیکھا میری معراج میں نے تیرے روزے کا مینارہ دیکھا تیری معراج تو نے حق سے ملاقات کی میری معراج میں نے تیری بات کی آقا کی معراج کے وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے اللہ سے ملاقاتیں ہوئی باتیں ہوئی آقا اللہ سے باتیں کریں کون کون سی باتیں ہوئی صرف ایک گال دا پتہ لگے بس ایک بات کا پتہ چلا ہے باقی کیڑی کیڑی گلاں ہوئی ہیں سانو کوئی پتہ نہیں انعامات کا ہمیں پتہ ہے ایک گال دا پتہ چلے ہے وہ بھی لکھاں سلام
عائشہ دے ابو نو جس پتہ کر دیتا ہے کہ وہ کیڑی گل ہے. دریائے رحمت جوش میں آیا, سیدہ سامنے تھی, فرمایا عائشہ آج منگ کی منگنئی. آئے ہائے عائشہ کی ذہانت کتنی. کہا حضور دریائے رحمت جوش ہے میں نو کہندے ہو منگ کی منگنئی, اپنے ابے صدیق نال مشورہ نہ کر لواں. فرمایا عائشہ مشورہ کر لے. حضرت عائشہ چلتی چلتی میرے محبوب کے قدموں میں پہنچی, محبوب کے قدموں سے صدیق تک پہنچی اور آ کے کہنے لگی ابا صدیق آج دریائے رحمت جوش میں ہے, حضور نے کہا ہے عائشہ منگ کی منگنئی, دسو کوئی وڈی چیز منگا نا, کوئی وڈی چیز تے منگا. محمد دا رحمت دا دریا جوش ہے کوئی وڈی چیز منگا. فرمایا عائشہ جا اپنے محبوب کو اور میرے محبوب کو جا کے کہہ جب آپ معراج پر گئے تھے نا اللہ سے باتیں کیا ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو. رب محمد کی قسم جب سیدہ واپس آئیں تو یہ آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرے محبوب میرے حبیب اللہ سے جو عرش پر باتیں ہوئیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. حضور مسکرا پڑے, فرمایا میرے یار دا کیڑا خوب انتخاب ہے, میرے یار دا کیڑا خوب انتخاب. اے بولی سمجھ آندی یا کسی اور کو لیت کرا, لیکن ٹھیک ہے نہیں آج تسی بس پہو میرے سبحان اللہ کہنی پہنی. اے بزرگ ذرا پیار نال محبت نال یہی تو تانوں اے گل سنانی ہے کہ معراج دا تحفہ ایک لبیا کیڑا ہے. سیدہ کہتی ہیں حضور جو معراج پہ خدا سے باتیں ہوئی تھی ایک بات بتا دو ان میں سے. فرمایا عائشہ میں جب رب کے قریب ہوا, کتنا قریب ہوا, فکان قاب قوسین او ادنی, کتنا قریب ہوا, اتنا قریب ہوا جیسے دو کمانے قریب کر کے لوگ تیر چلاتے ہیں. کمانے ملتی ہیں, ملتی کیوں ہیں؟ اس لیے ملتی ہیں اس کا دشمن میرا دشمن, میرا دشمن ان کا دشمن. رب نے اپنے حبیب کو پاس بٹھا کے قریب کر کے بتا دیا جہان والو جو اس کا ہے وہ میرا ہے, جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں. جس کے دل میں یہ ہے اس کے دل میں میں ہوں, جو اس کا بنا ہے اس کا میں بنا ہوں, جو اس سے دور ہوا ہے میں اس سے دور ہوں. جس کے دل میں یہ رہتا ہے اس کے دل میں میں رہتا ہوں. جہاں ٹھکانا محمد کا وہی ٹھکانا خدا کا. رب کے قریب وہی ہے جو محمد کے قریب ہے. کبھی بھی بندہ ساری رات رب رب کرنے سے رب کے قریب نہیں ہوتا. اگر نبی تیرے دل سے دور ہے, نبی کا بغض ہے, علماء بیٹھے ہیں, رب کی قسم ساری رات رب رب کر, نہ لب مل دن نہ رب مل دن. محمد کریم نو دل وچ جگہ دے کے ایک دفعہ کہے محمد اللہ دی قسم لب بھی مل جاندن, رب بھی مل جاندن. اور یہ گل میری نہیں, متی بندے آکھن اپنے کولوں. قاری طیب صاحب فرماتے ہیں مختلف عقلوں نے سوال کیا میرا خدا کون ہے, پر جس عقل تو پوچھیا ہے عقل غلط ہی دسیا ہے. کسے نو اگ دا پتہ دسیا سو, کسے نو چاند دا پتہ دسیا سو, سورج دا پتہ دسیا سو, تے جیڑا در مصطفیٰ تے ٹر گیا نا. اچھا قاری طیب صاحب دی بھی نہ منو, قرآن دی من لو گے, مننی پینی کیونکہ ضروری ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ, اللہ نے اِذَا سَأَلَكَ کے بعد کاف لائی. میرے محبوب تیرے کولو کچھ بندے آ کے میرا پوچھ دیں. کتنا سونا ترجمہ ہے بابا, اگر تو ٹیک چھڑے تو میں گل کروں. وَإِذَا سَأَلَكَ, میرے محبوب تیرے بوے تے آ کے, ہنسنا نہیں میں قرآن دا معنی کر رہا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ, تیرے دروازے پر آ کے لوگ میرا پوچھتے ہیں, انہوں نے دس کے میں نیڑے ہوں. اللہ کی میں نیڑے, فرمایا جیڑا محمد دے بوے تے آ گیا میں دور کی میں ہاں. وَإِذَا سَأَلَكَ,
تیرے پاس آ کے بندے میرا پوچھ دیں انہوں نے دس کے میں کول ہاں کیونکہ تیرے بوے تے جڑا پہنچا ہے میرے نیڑے آ گیا ہے نا معلوم ہویا بندہ محمد کریم دے صدقے در خدا تے پہنچ دے اللہ اپنے حبیب نو کول بٹھا کے جب سید عائشہ پوچھتی ہیں اللہ وہ جڑا کول بٹھایا سی گل کے کیتی سی ایک گل دس سڑو فرمایا عائشہ مجھے اللہ نے کہا جس نے مجھ سے اللہ نے فرمایا میری امت میرے محبوب کی امت میں سے جس بندے نے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا اسے میں جنت میں ضرور داخل کروں گا معراج کا یہ نکتہ صرف سیدہ عائشہ کو پتا چلا آ کے ابا صدیق کو بتایا صدیق رونے لگ پڑے کہا میرے ابا یہ تو خوشی کی بات ہے محمد کے راز کی باتوں میں سے ایک بات کا پتہ چل گیا ہے خوش ہونا چاہیے فرمایا عائشہ تو کچھ اور سوچنی ہے میں کچھ اور سوچنا اللہ فرمایا جس کسے ٹوٹے ہوئے دل نو جوڑ دیتا انہوں میں جنت ضرور داخل کرانگا میں سوچن لگ پیا جس جڑے ہوئے دل نو توڑ دیتا متی اللہ دوزخ داخل نہ کر سڑے کدی پڑھن تے ناز کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا حافظوں سے اپنے طالب علم بھائیوں سے یہی کہوں گا کدی پڑھن تے مان کرینا نہ آکھی میں پڑھیا وہ جبار کا ہار سڑاوے متی روڑ دے وے دودھ کڑیا نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ میں تسبہ کھڑکایا ہوں جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں جیوے مرشد کامل باہو جے سونا رب ملایا ہوں عاشقوں میں عشق کماویں دل رکھے وانگ پہاڑا ہوں لکھ لکھ بدیاں ہزار علم میں کر جانے باغ بہارا ہوں منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سجدیوں سر نہ چاہیے باہو توڑے کافر کہنا ہزارا ہوں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سہ تلواراں کھنے جے تلوے کھے راز مہی دے لگ گئے ہو سے بننے سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تے روز نہ بننے اللہ معراج شروع ہی سبحان تو کیتا ہے سبحان اللہ سبحان تو کیویں شروع کیتا ہی فرمایا پتہ لگ جائے صدیق کیڑا کیڑا ہے زندیق کیڑا کیڑا ہے میرا دل کردہ میں تو انوائیچہ ہی رکھا کہ معراج ہوا کیوں اللہ معراج کیوں کرایا ہی فرمایا کچھ چورانوں لبنا ہے اے تیری بولی اچمانا پیا کرنا کچھ سادہ نو لبنا ہے کچھ چورا نو لبنا ہے تا معراج کرایا ربا او کنج فرمایا میرا حبیب جدو میں نو مل کے دنیا چ جائے گا تے آکھے گا نہ ٹھیک ہے جنہ آکھیا نہ ٹھیک ہے او ٹھیک ہے سمجھ نہیں لگ رہی میں ڈاکو پھڑنن چور پھڑنن میرا حبیب زمین تے پیر رکھے تے آکھے تے ہلے کئیاں سنیاں بھی نہ ہوئے یہ آکھے میں گیا وہ لے گیا میں ٹر گیا جنہ من لینا قیامت تک پہچان ہو جانی ہے جنہ محمد تے محمد دی معراج منی ہے اور صدیق نے جنہ محمد تے محمد دی معراج دا انکار کیتا ہے وہ صدیق نے میں کہنا معراج ہویا ہی تاں ہے کہ صدیق تے زندیق لب پین اور اللہ سبحان تو شروع کیتا ہے سبحان تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے میں عیسیٰ نو آسمانہ تے لے جا سکنا لوگاں نو پتہ لگ جائے میں اسماعیل نو چھری تلے بچا سکنا پتہ لگ جائے میں یونس نو
مچھلی دے پیٹ وچ رکھ سکنا پتہ لگ جائے کوہ طور تے موسیٰ نو بلا سکنا لوکاں نو پتہ لگ جائے میں سلیمان کے تخت کو ہواؤں کے دوش پر اڑا سکتا ہوں اور لوگوں یاد کر لو میں ہوں سبحان اگر تخت سلیمانی کو ہواؤں کے دوش پر اڑا سکتا ہوں آسمان کے نیچے نیچے محمد کو بلا سکتا ہوں عرش کے اوپر اوپر پتہ لگ جائے میں موسیٰ نو کوہ طور تے بلا سکنا ابراہیم نو اگ وچ بچا سکنا اسماعیل نو چھری تھلے رکھ سکنا یونس نو مچھلی دے پیٹ وچ روزی پہنچا سکنا اگر میں سارے کام کر سکنا تخت سلیمانی ہواؤں کے دوش پہ اڑا سکتا ہوں محمد کو عرشوں پر بلا سکتا ہوں اور انکار تو تب ہو جب یہ کہے میں گیا ہوں اس نے نہیں کہا اس نے کہا ہے سبحان اللہ جی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اور معجزہ علماء بیٹھے کہتے ہی اسے ہیں جس میں ہاتھ نبی کا ہو طاقت خدا کی ہو سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ اچھا جب اللہ نے اسرا کہہ دیا سبحان اللہ جی اسرا تو اسرا رات کی سیر کو کہتے ہیں نکرہ ہے تو آگے لیلن کیوں کہا لیلن اس لیے کہا کہ متی لوگ کی آکھن محمد عرشاں تے گئے تے ساری رات لا سڑی سو اللہ اسرا تو بعد لیلن لا کے دس دیتا ہے لیلن نکرہ لے آکے اللہ دس سڑے ہے میرا محمد جدو عرشاں تے گیا ہے ساری رات نہیں لگی رات دا تھوڑا جیا حصہ لگے ہے لیلن اسرا رات کی سیر کو کہتے ہیں آگے اللہ نے لیلن کہا اور لیلن کی تنوین بتاتی ہے کہ معراج کرنتے ساری رات نہیں لگی رات دا تھوڑا جیا حصہ لگے ہے اب سوال یہ ہے کہ رات کا کتنا حصہ لگا ہے اتنا سا حصہ لگا ہے کہنے والا ظفر علی خان کہتا ہے پانی بھی چل رہا تھا زنجیر ہل رہی تھی بستر بھی تھا گرم ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد زنجیر ہل رہی تھی بستر بھی تھا گرم ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد رحمت یزداں کیا کہنا رفعت کامل کیا کہنا معراج کی شب سیر کا عالم رحمت عالم کیا کہنا معراج کی شب کا یہ عالم محمد عرش معلا کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا ہر چیز کو میں کہتا ہوں رب نے روک دیا کیوں روک دیا پتہ لگ جائے روح محمد ہے جہان کی روح محمد ہے اللہ وہ کیسے فرمایا روح نکل جائے تو خون رک جاندہ ہے چل نہیں سکتا کیوں ہاتھ ایتھے ہی رہنا ہے بدلنا نہیں کیوں میاں خون رک گیا خون کیوں رکے روح نکل گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے روح پرواز کر جائے تو آنکھیں کھلی رہتی ہیں میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا آنکھیں روح کو دیکھتی ہیں کہ ہماری روح وہ جا رہی ہے آنکھیں کھلی رہتی ہیں آنکھیں بند نہیں ہوتی کیونکہ روح نکل گئی ہے ہر چیز ٹھہر گئی ہے اللہ دسنا چاہتے ہیں کائنات کی روح ہے میرا محمد کائنات کی روح ہے میرا محمد سو گئے ہو کائنات کی روح ہے میرا مصطفیٰ گیا تو جہان ٹھہر گیا واپس آیا تو چل پڑا ایک اور وجہ علماء نے لکھی ہے فرمایا کہ ہر چیز رک کس لیے گئی کہ جب کوئی بڑا آدمی آج مثال دینے کے لیے سمجھایا ہے ورنہ حضور کی اس مثال کی حضور کو کوئی ضرورت نہیں
شان محمد بہت بلند ہے، جو چاند کی مثال دی جاتی ہے چاند محمد جیسا نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے چاند تو سونی چیز ہی کوئی نہیں، آقا اور تو انو تشبیح کس نال دئیے؟ روٹ لگتا ہے، کسی بڑے آدمی نے گزرنا ہے، روٹ لگتا ہے، یہاں کی ٹریفک ادھر روکو، ادھر کی ادھر روکو، کیوں؟ فلاں نے گزرنا ہے، اللہ نے ہر چیز کو روکا، رک جاؤ میرے محمد نے گزرنا ہے، میرے مصطفیٰ نے گزرنا ہے، ہر چیز ٹھہر جائے، جہاں تھی وہیں رک گئی کیونکہ محمد گزر رہے ہیں۔ اسرا بعبدہ، اللہ نے آگے کہا بعبدہ، عبد کیوں کہا؟ بعبد اس لیے کہا کہ عزیر کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ کو لوگوں نے خدا بنا دیا، اللہ نے فرمایا لوگوں کے علم میں رہے محمد جیا بندہ کوئی نہیں، میرے جیا معبود کوئی نہیں، اے عرشاں تو جان تو پہلے بھی بندہ سی، ہون بھی بندہ ہے، تے بندہ ہو کے عرش تے جاوے، اے تے کمالے، لوگ کی آنکھ دے سن، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، اللہ کے ہے بھی عبد ہی لوگانو پتہ لگ جائے، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، ملک ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، بشر ہو کے عرشاں تے، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، ملک ہو کے عرشاں تے، اللہ نے کہا بعبدہ، ایک اور عالم لکھتے ہیں اس لیے کہ یہ آیت اتری معراج کے بعد، معراج کے بعد یہ آیت اتری، تو اللہ نے جب اپنے محبوب کو پاس بٹھایا فرمایا میرے حبیب کبھی میں نے تجھے یا ایھا المزمل کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، میں کبھی تجھے والضحیٰ کہتا رہا، واللیل اذا سجا کہتا رہا، ہن او نا دس جڑا تینوں چنگا لگے، جڑا تینوں چنگا لگے، یار سے پوچھتا ہے یار تینوں کیڑا نا پسند ہے، میں اس نال سڑیا کراں، مجھے یوں لگتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تو نے میرے پاس چابیاں بھیجی زمین و آسمان کے خزانوں کی، میں نے کہا میں فقیری والا نبی بننا چاہتا ہوں، تو بلاتا رہا میں آتا رہا، تو پکارتا رہا میں سنتا رہا، آج تو نے مجھ سے میری پسند پوچھی ہے تو میری پسند یہ ہے تو مجھے اپنا بندہ بنا لینا، رب کی قسم ہر کوئی کہتا ہے میں اودا بندہ، میں اودا بندہ، میں اودا بندہ، اللہ کہتا ہے محمد میرا بندہ ہے، محمد میرا بندہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گئے مسجد اقصیٰ تک۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ اللہ مسجد اقصیٰ میں پہلے اپنے حبیب کو کیوں لے گئے؟ جب اوپر ہی بلانا تھا، دیدار کرانا تھا، اپنے پاس بلانا تھا، موسیٰ کو بتانا تھا، نہ نگاہ موسیٰ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ محمد مصطفیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ محمد مصطفیٰ دیکھے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ مسجد اقصیٰ میں اس لیے لے گئے کہ مسجد اقصیٰ ہے قبلہ اول۔ اب بزرگوں کی توجہ چاہوں گا میں، میری طرف متوجہ رہے، کیونکہ علماء بیٹھن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک، اللہ مسجد اقصیٰ میں کیوں لے گئے؟ مسجد اقصیٰ ہے قبلہ اول، مسجد حرام ہے قبلہ دوم، پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ، دوسرا قبلہ مسجد حرام بیت اللہ، بیت اللہ پہلا قبلہ اقصیٰ، دوسرا قبلہ بیت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محمد بیت اللہ دے سامنے کھلو کے نمازاں پڑھائیں، آج اقصیٰ وچ کھلو کے نبیاں نو پڑھائے، پتہ لگ جائے
تو صرف کعبے دا امام نہیں، اقصا دا بھی امام ہے۔ اللہ اقصا وچ بلایا ہے، کیوں؟ پتہ لگ جائے محمد صرف نبی نہیں، نبیاں دا نبی ہے، نبیاں دا امام ہے، امام القبلہ نہیں، امام القبلتین ہے۔ نمبر 2، اللہ نے حکم دیا تھا نبیو میں تمہیں کائنات میں دنیا میں بھیج رہا ہوں، میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ قرآن چنگا لگ دے؟ سبحان اللہ کو پھر تیرے بندے نہیں بول رہے، یہ بھی پیار نال سبحان اللہ کہیں، محبت نال سبحان اللہ کو۔ اور کدی بھی اپنیاں نیکیاں تے نازاں نہ رہیو بھی سانو کیڑی لوڑ ہے، وہ دا کوئی پتہ نہیں ہو، جبار تے قہار ہے۔ نظر محمد تے رکھو یا محمد دے خدا تے رکھو۔ یہ کتھے لکھے؟ یہ بھی حضور دے فرمان وچ لکھے ہے، کتھے؟ سددوا وقاربوا وابشروا واعلموا ان احدا منکم لن ينجو بعمل۔ بندے عملاں تے مار نہ کری، میں تینوں تیرے عملاں تے نہیں بخشنا، گل میری رحمت تے بڑھنی ہے یا محمد دی شفاعت تے بڑھنی ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَنَا أَوَّلُ شَافٍ وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ۔ نگاہ محمد تے روے۔ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، جب میرا مصطفیٰ آ جائے، جب میرا حبیب آ جائے، جب میرا پیغمبر آ جائے، نبیوں رسولوں تم نے سب کچھ چھوڑ کے میرے حبیب کی اتباع کرنی ہے، میرے حبیب کے پیچھے ٹھہر جانا ہے، میرے حبیب کے پیچھے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اللہ نے آج اپنے حبیب کو مسلح پہ کر کے نبیوں کو حکم دیا، جو جو محمد کے پیچھے ہاتھ باندھ لے وہی تو نبی ہے۔ وہی تو نبی ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، کہتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اور ایک بادشاہ روم کے دربار میں بیٹھے ہیں، تو کہتا ہے حضور نے ایک اور جھوٹ بولا ہے، وہ یہ کہ میں عرش پہ گیا ہوں آ گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں نے مسجد اقصی میں امامت کیا، نبیوں نے نماز پڑھائی ہے، ایک پادری کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں۔ کافر ملک میں، بیگانے ملک میں، دشمن کے دیش میں، پردیس ملک میں، بادشاہ کا پادری جو بادشاہ کے سرانے کھڑا ہے، اس نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں، جس رات کی تو بات کر رہا ہے میں ہوں مسجد اقصی کا خادم، میں مسجد اقصی کے دروازے بند کرتا تھا، ایک رات ایسی آئی باب محمد بند نہیں ہوا، بڑا دروازہ بند نہیں ہوا، بڑی کوشش کی، مستری بلایا، اس نے کہا چھت کا بوجھ آ گیا دروازے پہ، بند نہیں ہوا، کل مستری بلائیں گے، آج کی رات کھلا رہنے دے۔ صبح ہوئی میں آیا، یوں کیا تو بند ہو گیا، جو رات بند نہیں ہوتا تھا صبح بند ہوا ہے۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں دروازے آپ کھول جا، آج میرے محمد آنا ہے، آج بند نہیں ہونا۔ جس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلے اس کے لیے مسجد اقصی کے دروازے کھل گئے، بند نہیں ہوئے، صبح ہوئی تو بند ہو گئے۔ اور وہ پادری کہتا ہے میں آیا ہوں تو میں نے مسجد اقصی کے دروازے پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی نے جانور باندھا ہے، اور اللہ نے جس سواری کا اپنے محبوب کے لیے انتظام کیا ہے وہ براق ہے، براق برق، بجلی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے۔ اللہ نے نام ہی برق رکھا ہے، بجلی، جتھے نگاہ پہندی سو اتھے قدم پہندے۔ تو آج 4 گھنٹے میں جدے پہنچ کے ناز کرنا ہے، اسی محمد دے مقدر تے ناز کیوں نہ کریے جڑا ایک پل وچ عرشاں تو جا کے واپس آ جاتا ہے۔ رب محمد کی قسم، حضور کی عظمت پہچانو، حضور کی شان پہچانو، مقام پہچانو۔
میں ساری باتیں چھوڑ کے تھوڑا سا آگے لے چلتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امامت کی، آگے بڑھا، پہلا آسمان، نبی ملتے گئے، کہیں آدم مل رہے ہیں، کہیں عیسیٰ و یحییٰ مل رہے ہیں، کہیں یوسف مل رہے ہیں، کہیں ادریس مل رہے ہیں، کہیں ہارون، کہیں موسیٰ، کہیں ابراہیم مل رہے ہیں. چلتے 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 آگے بڑھا ہوں، سدرا آگے ہے، جبریل چھڑن لگا. میں کہا کیوں چھڑنا ہے؟ انہیں کہا کہ میں ود نہیں سکتا، ایک بال کے برابر آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. سردار نوریاں دا سدرا تو رک گیا، بشراں دے سردار دی تو ہے ابتدا. ہن تو آ میرے عرشاں نو سجا، جوتے لگے اتارن محبوب کبریا. رب فرماوے نہ لہا سونیا، بن ٹھن کے تو آ میرے عرشاں نو سجا. حضور کے دل میں خیال آیا کہ جوتے نہ اتار دوں. اللہ نے کہا تھا موسیٰ فخلعنا علیک، پاک وادی یہ جتیاں لا سڑ، اتھے جتیاں پا کے نہ آیا کر. محمد دے دل وچ خیال آیا، اللہ نہیں کیا، دل وچ آیا یار جتیاں لا نہ سڑا. مت ہی اللہ آکھے محمد جتیاں لا سڑ، کیونکہ اس موسیٰ نو جھڑک دیتے. موسیٰ پاک وادی یہ جتیاں لا کے آ، جتیاں اتارن لگن. فرمایا میرے پیغمبر تو موسیٰ نہیں، تو حبیب ہے. کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آئے. اور اللہ نے تو بلایا اس لیے. علماء بیٹھے ہیں، وہ بیری کا درخت جڑا ہوا ہے، فرشتے بیٹھے ہیں، جگہ کوئی نہیں بیٹھنے کی، نور ہی نور ہے، فرشتوں کا جھرمٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زلیخا نے جیل کے دروازے پر عورتوں کو بٹھا کے یوسف کو کہا تھا اخرج الیہن، ذرا باہر نکل، تجھے کائنات کی عورتیں دیکھنا چاہتی ہے، بازار مصر کا حسن تجھے دیکھنا چاہتا ہے. جیل کے دروازے پر زلیخا نے عورتوں کو بٹھا کے کہا تھا یوسف اخرج الیہن، باہر نکل ذرا، ان پر نکل ذرا، باہر نکل، تجھے دیکھنا چاہتی ہے. اللہ نے ملائکہ کو بٹھا کر اپنے محبوب سے کہا میرے حبیب ذرا آ، تجھے ملائکہ دیکھنا چاہتے ہیں. چلو علماء کرام سے اجازت کے ساتھ تھوڑا سا چینج کرتا ہوں. زلیخا انج کیتا ہے یوسف وال کہ اے میرا حبیب، جنوں میں دل دیتا ہے جے میں نو تسی تانے دیتے نے، اے میرا حبیب. میں نو لگتا ہے اللہ اپنے حبیب نو بلا کے فرمایا او نبیو، او فرشتو تکو، اے ہے میرا حبیب، اے ہے میرا حبیب. تے کنج دا حبیب ہے، انج دا حبیب ہے کہ ڈٹھے ور قرآن دے پھول سارے نہیں تیرے جیا کوئی اور ڈٹھا جڑا تیری شان دا کرے مقابلہ. انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا، نورے کے بشر پہندہ شام سویر اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والے بل مکا چھوڑی تسا اور ڈٹھا، اسا اور ڈٹھا، تسا کوئی اور تکے ہے. جنہوں صدیق تکے آئے ہوئی کوئی محمد ہے، وہی کوئی رب دا حبیب ہے. جنہوں عمر تک ہوئی کوئی حبیب ہے، جڑا پیکر ہے، دل ربا ہے، روح ارض و سما ہے، زمین دی رونق ہے، رات کی برق ہے، بادل کی گرج ہے، ہواؤں کا فراٹا ہے، فضاؤں کا سناٹا ہے، صبحوں کا اجالا ہے، چاندنی کا جھالا ہے، ریشم کی جھلملاہٹ ہے، ہوا کی سرسراہٹ ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے. آ گیا میرا نبی کملی دی جمبر کے جدیاں راواں کھڑے ویکھ دے رہ گئے، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے. بڑی خوشبخت سی گلی ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی نیویں آدھا پرہڑا ہے میرا نبی کوٹھیاں
تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے لایا بدوانو سینے کمال ہو گیا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہو گیا جڑے نہیں بولے وہ بھی بولن لایا بدوانو سینے آنکھوں کمال ہو گیا لایا بدوانو سینے کہ میں کمال ہویا ہے اے علماء بیٹھے انہوں نے پوچھ لو انا ادخل الجنت فسمعت خشفت بین یدئی یا جبریل ما هذه الخشفت فقال بلال یمشی امامک لایا بدوانو سینے کمال ہو گیا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہو گیا میرے اجواں دی اس وقت قیمت پئی ممبرات چڑھے ویکھ دے رہ گئے نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے دتی نبیاں گواہی سمی ساک دی بڑی عظمت شہنشاہ لالاک دی کیسی بولی سی سہنے نبی پاک دی سب کتاباں پڑھے ویکھ دے رہے نعرہ تکبیر حبیب اسلام حضرت مولانا تنویر طارق صاحب سب کتاباں پڑھیاں دیاں نظراں لگ گئی ہیں حضور فرماندے میں اگے ودیاں میں تھوڑا جا اگے ودیاں تے نور اتنا سی سناٹا اتنا سی کہ میں تھوڑا جا گھبرا گیا ایک آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی اے میرے محبوب اے میرے محمد ذرا ٹھہر تیرا رب تجھ پر درود بھیج رہا ہے لیکن کمال یہ ہوئی ہے کہ او جڑی میرے کنہ چ آواز پئی ہے بولی ابو بکر دی لگ دی سی نہیں سبحان اللہ ابو بکر کے ماننے والے ابو بکر کو خلیفہ بلا فاصل ماننے والے سبحان اللہ کہیں کمال یہ ہوئی ہے کہ جیڑی آواز سی نا کف یا محمد وہ آواز تا سی کف یا محمد لیکن زبان لہجہ آواز دی خوشبو رنگت ابو بکر دی لگ دی سی اللہ او کنج فرمایا محمد نوے ابو بکر نال پیار میں ایک فرشتہ بنایا ہے انہوں بولی صدیق بھی دیتی ہے میرا یار آئے گا میں نو ملن جدو آئے تے تو ہے جملے دینن محمد پریشان نہ ہوئے جدو ابو بکر دی آواز سنے گا تے خوش ہو جائے گا حضور اور آگے بڑھے اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب میرے محبوب آج جائیں میرے عرشہ نو سجائے ذرا میرے نیڑے ہو مختصر گلاں باقی ساریاں گلاں چھڑنا بس میرے قریب ہو میرے محبوب آئے ہو میرے پاس فرمایا اللہ خالی نہیں آیا کچھ دینا چاہتا ہوں کچھ لینا چاہتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیب میری قولی فعلی مالی بدنی ان صلاتی نسکی محیا مماتی تیرے لیے میں اپنے لفظوں میں کہوں گویا کہ حضور نے یوں کہا اے میرے رب کریم میرا طائف میں پتھر کھانا تیرے لیے خدیجہ سے پیار کرنا تیرے لیے بوڑھوں کو قریب کرنا تیرے لیے اوجری برداشت کرنا تیرے لیے مکہ کا ظلم سہنا تیرے لیے بیت اللہ میں ستایا جانا تیرے لیے قرآن پڑھنا تیرے لیے میری اذان تیرے لیے نماز تیرے لیے قیام تیرے لیے رکوع تیرے لیے سجدہ تیرے لیے مجھے یوں لگتا ہے جب محمد نے یہ کہا ہے ربا میرا بیان
تیرے لیے اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب اگر تیرا بیان میرے لیے پھر میرا جہان تیرے لیے. اگر تیرا بیان میرے لیے تو میرا جہان. اب میں دوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. میری رحمتیں تیرے اوپر، میری برکتیں تیرے اوپر، میرے سلام تیرے اوپر. مجھے یوں لگتا ہے میرے حبیب نے یوں دل میں سوچا ہوگا. میں اپنے تصورات میں کہتا ہوں اللہ یہ تو میرے لیے جس کی ابھی ابھی کس یا محمد کہہ کے آواز سنی ہے اس کے لیے فرمایا السلام علینا. اس کے لیے. اور اگر سچ کہوں بندے ناراض نہ ہوں بھی صحیح تو بھی سچ کہوں گا. میں حضور کی زبان میں نہیں کہہ رہا، تھوڑی سی لفظوں کی چینجنگ کرتا ہوں. معنی یوں ہی بنتا ہے اللہ صدیوں بعد ایک بندہ پیدا ہوگا، 16 MP کا کیس بنے گا، کراس کر جائے گا، 302 لگے گا، کراس کر جائے گا، ہاتھ کڑی آئے گی پہن لے گا، بیڑی آئے گی پہن لے گا، ظلم آئیں گے سہن لے گا، اپنوں کے تانے ملیں گے برداشت کرے گا. اللہ ایک وقت آئے گا کائنات ابو بکر پہ پھونکے گی، ایک وقت آئے گا عمر پہ کائنات کا کتا تبرہ کرے گا. اللہ ایک وقت آئے گا عثمان پہ بد زبانی ہوگی، ایک وقت آئے گا عائشہ کو کائنات کا بدترین لعین ترین فاسق ترین فاجر ترین بے غیرت حرامی النسل عائشہ پہ تبرہ کرے گا. ایک بندہ اپنی جان پہ کھیل کے دفاع کرے گا، اس کا نام حق نواز ہوگا. اللہ اس کے لیے فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. توجہ رہے بس، نعرہ نہیں متی تواڈے بندے ڈر نہ جان، میری تے خیر ہے. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. علم سارے آندہ ہی بڑا ہے، سب کی تعظیم، سب قابل احترام، اسی تے ہے ہی کچھ نہیں. اور مولوی جی پھولوں کی برسات میں قرآن پڑھنا، لوگوں کا محفلیں سجانا، سٹیج پہ آ کے میری طرح خطاب جھاڑنا بڑا سوکھ ہے. جوان بچیاں دیاں جنگلاں چوں میتاں چکنیاں بڑیاں اوکھیاں. باتیں کرتے ہو، دین پہ تمہارا لگا کیا ہے؟ تم نے دین کھایا ہے، صحابہ نے دین پر لگایا ہے. تم نے دین بیچا ہے، صحابہ دین کے لیے بکے ہیں. کیسے بکے ہیں؟ ان کا نام لینا جرم ہے. میں آج بلال دی گل کریں جرم ہے. سلمان ابو ذر حبشے دے کالے دی عمر دی ابو بکر تے عثمان دی گل کرنا جرم ہے. جرم کیتا ہے، کرنے ہاں کردے رہاں گے. ان لوگوں کا ذکر کیوں نہ کریں؟ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں. تختدار بھی آیا سامنے تو اسے چوم لیا. تاریخ نے ایسے جیدار بھی کم دیکھے ہیں. توجہ ہے سب کی؟ تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ بڑے چین نال سونا. تجھے کیوں نہیں آتی نیند؟ کہا دشمن صدیقہ پہ تبرہ کرے میں سوتا رہوں، میری نیند حرام ہے. اس وقت تک یا مر نہ جاؤں یا مار نہ دوں. وہ خالی مرنا بھی عبادت نہیں، کبھی مارنا بھی عبادت ہے. ایک چیزیں تو دو ہی ہیں نا، یا عادت ہے یا عبادت ہے. عادت بنا لے تو دین نہیں،
اسی عادت کو محمد کا طریقہ سمجھ کے کر لے تو عبادت بن جاتی ہے، عادت نہیں رہتی۔ میں ان کو کیسے چھوڑوں؟ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، جنہاں محمد نو نہیں چھڑیا میں کن چھڑا؟ خدا کی قسم ان جیسے تاریخ نے لوگ نہیں دیکھے۔ اس پہ صرف ایک دو باتیں کر کے آگے اسی معراج پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، اسے کہتے ہیں ذوالیدین۔ حضور نے دیکھا ہاتھ لمبے لمبے، حضور فرمایا او ذوالیدین، کسے سالہ بعد پوچھا ہے تیرا اصل نام کی ہے؟ انہوں نے کہا اصل نام وہی ہے جڑا محمد رکھے۔ میں نو کی پتا اصل نام کیڑا ہے؟ تینوں نہیں پتا وہ اصل نام کی سی، تینوں کوئی نہیں پتا۔ پتا کی میں انہیں یہ آکھیا جو محمد رکھ سڑے نا ٹھیک ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے سفینہ، یہ قافلے کے پیچھے رہتے تھے، سامان اٹھاتے تھے۔ ایک دن حضور نے دیکھا بہت سارا سامان اٹھایا ہوا ہے، حضور نے فرمایا او کشتی، انہوں کسے پوچھا تیرا نام کی؟ انہوں نے کہا کشتی سفینہ۔ کیوں؟ سفینہ بھی بندے دا نام ہوندہ ہے۔ انہوں نے کہا محمد رکھا ہے، مٹاواں کینج؟ میرا نام وہی ہے جڑا محمد رکھ سکتا۔ اور پھر شان کی ملے، ایک جنگل اچ گیا، شیر آیا، انہوں نے کہا یا ابا الحارث، او جنگل کے شیر رک جا، تو نہیں جانتا میں محمد دا ادنا جیا غلام ہوں۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، کتابوں میں الفاظ ملتے ہیں، شیر آگے آگے دم ہلاتا بھاگ رہا تھا۔ یہ گاڑی پروٹوکول کی تھی، جو درندہ قریب آتا تھا اسے کہتا تھا پیچھے ہٹ، محمد دے غلام نو لگن۔ ایک اور صحابی حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں، گلاں کرنیاں سوکھیاں۔ دین دین کرنے والوں، دین پر تمہارا کچھ نہیں لگا، اس لیے تمہیں قدر نہیں ہے۔ دین دی قدر اونوں پوچھ، محمد دی قدر اونا نو پوچھ، ابو ذر سے پوچھو، اویس کرنی سے پوچھو، سلطان دو عالم کی غلامی کیا ہے یہ راز بلال حبشی سے پوچھو۔ ایک اور یار بیٹھا حضور دے کول، اوہ ایک کی پائے انگوٹھی لا دے، صحابی لا دیتی، سونے دی انگوٹھی سی، ٹور پہ جان لگا، دوجہ نے کہا اوہ انگوٹھی تے چوک لے سونے دیئے، انہوں نے کہا وہ کیویں چکاں جنہوں محمد ساڑھ دیتا ہے؟ باویں سونا ہے پیر ہوئے، جنہوں محمد ساڑھ دیتا ہے میں نہیں چکنا۔ علماء کی توجہ، ایک دن حضور گزر رہے ہیں، ایک مکان تے نظر پہ گئی، اے مکان کے دا فلاں یار دا، حضور کے چہرے پہ ناگواری آئی، صحابی اگلے دن مکان ڈھا دیتا، ایک دن نے مکان گرا کے خالی کر دیتا ہے، میدان بنا دیتا ہے۔ حضور شام نو گزرے، فرمایا مکان آج نظر نہیں آ رہا، صحابی گرا دیتا ہے، بلاؤ، صحابی آ گیا، وہ مکان ڈھائے دی یا رسول اللہ، کیوں؟ فرمایا سنے ہیں تو انو پسند نہیں، آکھیا نہیں، سنے ہیں آکھیا نہیں تو تھی۔ حضور دا سودا ہویا سوا نامی بندے نہ، سوا گھوڑے دا، تو گھوڑا ویچیا ہے میں لے لے، تو نے بیچا میں نے لے لیا، مکر گیا بندہ کہ ویچیا ہی نہیں۔ حضور فرماندن ویچیا ہے، انہیں کہا کوئی گواہ دے، حضور فرماندن میں پردیسیاں میرا گواہ کون ہے؟ انی دیر نو جناب حذیفہ آئے، اوے میں گواہی دینا سودا ہوئے۔ اس نے گھوڑا حضور کو دیا کہ گواہ مل گیا۔ بعد میں حضور نے ایک دن حذیفہ سے پوچھا، حذیفہ تو تے پتر ہے ہی کوئی نہیں سی، تو کنج کہہ دیتا ہے میں گواہی دینا؟ فرمایا سونے تسی کہ رب ہے میں ہے سی، اسی تیرے کہن تے رب نو اللہ مان لے آئے تو پھر بھی گھوڑا ہے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ حضور فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ میرے یاراں دا تے حصہ دیتا ہی، جنہاں میرے یاراں دا دفاع کرنا ہے اونا دا بھی حصہ دے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے محمد آکھے ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ میرے محمد کے لیے ہے۔ السلام علینا صدیق کے لیے ہے، عمر کے لیے ہے، طلحہ و زبیر کے لیے ہے، اکرمہ و بلال کے لیے ہے، وعلی عباد
عباد اللہ الصالحین، یہ میں کہتا ہوں یہ امام اعظم کے لیے ہے، جنید بغدادی کے لیے ہے، سفیان ثوری کے لیے ہے، نظام الدین اولیاء کے لیے ہے، خواجہ بختیار کاکی کے لیے ہے، احمد علی لاہوری کے لیے ہے، عبید اللہ انور کے لیے ہے، اور یہ ساری کائنات کے نیک بندوں کے لیے ہے۔ رب کی قسم تو محمد کا دفاع کر نہ کر، محمد نے تیرا بھی دفاع کیا ہے، تجھے سلام دیا ہے، تیرے مال کا بھی دفاع کیا ہے، تیری جان کا بھی دفاع کیا ہے۔ اس پر صرف ایک حدیث لاتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر اج دن کیڑا ہے؟ فرمایا ساریاں تو اچا۔ یہ گھر کیڑا ہے؟ ساریاں تو اچا۔ ٹائم کیڑا ہے؟ ساریاں تو اچا۔ شہر کیڑا ہے؟ ساریاں تو اچا۔ فرمایا اے تو بھی ایک چیز قیمتی ہے، آقا وہ کیڑی؟ الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ آج دے دن دی جتنی عظمت ہے، اے دے نالو ایک چیز دی ود عظمت ہے، وہ ہے میرے غریب امتیاں دا خون۔ حضور کے دیوانوں پروانوں، معراج کا یہ سبق ہے کہ ہم طریقہ محمد اپنائیں، طریقہ مصطفیٰ اپنائیں۔ نماز کا بڑا تحفہ ایک نماز ہے، معراج کا بڑا تحفہ نماز ہے۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کتنی دفعہ واپس گئے اور واپس آئے، یہاں پر صرف ایک سوال لاتا ہوں۔ ابراہیم نے مشورہ کیوں نہ دیا جبکہ پہلے آخری اس طرف سے پہلے آسمان پہ تو ابراہیم تھے؟ انہوں نے کیوں نے مشورہ دیا واپس جاؤ؟ موسیٰ نے ہی مشورہ دینا تھا۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں موسیٰ تو ایک بار نہیں تک سکتا، محمد بار بار تک سکتا ہے۔ یا یوں کہوں موسیٰ نے کہا ہوگا پروردگار تینوں تو نہیں ویکھ سکیا، وہ اکھاں بھی کھا جڑیاں تینوں ویکھن۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ آج دی رات بلاواں گا، تیرے گلو گھلاں گا، بار بار بھیجاں گا، بار بار بھیجاں گا۔ او دی اکھاں بھی ویکھی، او دا نظارہ بھی ویکھی، تینوں بھی پتہ لگے مینوں تکنا عام گل نہیں، تیرے وس دا روگ نہیں۔ معراج سے ایک اور سبق ملا ہے، معراج سے ایک اور سبق ملا ہے کہ ہم سود نہ کھائیں، حرام نہ کھائیں۔ علماء بیٹھے ہیں، معراج سے ایک اور سبق ملا ہے، ہم لوگوں کی غیبت نہ کریں ورنہ کینچیوں سے اپنے منہ نوچیں گے، یہ ناخن کینچیاں بن جائیں گی۔ معراج سے ایک اور سبق ملا ہے، ہم رشوت نہ کھائیں۔ معراج سے ایک اور سبق ملا ہے، جہاں محمد کے دین کی بات آ جائے جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ فصل پکتی ہے، لگاتے ہیں فوراً پک جاتی ہے۔ معراج کا ایک اور سبق ہے، ہم اپنے محمد کی عظمت پہچانے کہ وہ نبی کتنا اونچا ہے جو اتنے بلند ترین مقام تک پہنچ گیا۔ معراج کی صرف ایک بات اور بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ تم تھک گئے ہو نا جی؟ سبحان اللہ۔ پھر معراج کی ایک اور بات بتا کے میں ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت اچ پیر رکھے ٹردا جا رہا ہوں۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، ایک حسن و جمال کی پیکر حور دوڑتی ہوئی آ گئی۔ کملی والے آ مقدر نہ لائیں، قسمت نہ لائیں، ایک گل دا جواب کرنا چاہنیاں، ایک سوال کرنا چاہنیاں، نی حور بول آکھنا کی چاہنی ہے؟ حور ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے آمنہ دلال اج مقدر نہ لائیں، قسمت نہ لائیں، صرف ایک سوال کرنا ہے۔ حور گل کرنی آقا ذرا میرے ول تکو نا، حضور تکن لگ پین، حور کہندی ہے میرا حسن تکو، میرا جوان
شمال تک میں زمین وچ انگلی دا پورواں لہراواں خوشبوئیں پھیل جان میرا حسن ویکھ کے آقا پوچھنا چاہنیاں مینوں اللہ نے تواڈے کیڑے یار لئی بنایا ہے حضور سر جھکایا پھر سر اٹھایا ہورے تینوں مبارک ہوئے تو میرے حبشے دے کالے لئی ہے پورے مبارک تو میرے حبشے کے کالے کے لیے ہے حور پریشان آمنہ کے لال فرماتے ہیں پریشانی کس بات کی آقا پریشان اس لیے ہو گئی ہو میرا حسن نہیں دیکھا مردے نال گل کراں تے اٹھ پوے انگلی دا پورواں لہراواں تے خوشبوئیں پھیل جان کوڑے کنویں وچ تھک دیاں تے میٹھا ہو جائے میں سنیا بلال رنگ دا کالے زبان توتلی ہے حبشی غلام ہے میرے جائی حسینہ حبشے دے کالے لے حکمت سمجھ نہیں آتی رب کی قسم حضور جلال میں آئے فرمایا اور چپ کر تجھے کہہ بیٹھا ہوں میرے حبشے کے کالے کے لیے ہے محمد نے سوچ پہ دیا ہے میرا کالا کدھر تنو راستی نہ کر دے تو میرے حبشے کے تو میرے حبشے کے تو میرے حبشے کے تو میرے حبشے کے سوال یہ ہے بس میں آخری سوال کر رہا ہوں سوال یہ ہے جوتیاں دا کھٹکا جنت اچ کالے دا ہوراں پوچھ دیاں کالے دا ٹکا لگنا ہے کالے دا گل کی ہے بلال خدمت کر دے کسے بلال نو پوچھے بلال اسی سنتا پڑھ کے تسبیح پڑھنے ہاں تو نظر نہیں آندا فرمایا تسی فجر دیاں سنتا پڑھ کے تسبیح کر دے ہو میں فاطمہ دی چکی پینا وا چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پہندے پھول بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی جاندے ڈول میں کہنا پسرے نوبا بدان نبشست خاندان نبوتش گم شد سگے اصحاب کافروز چند پینے کا گرفت مردم شد صحبت سالے ترا سالے کنند صحبت تالے ترا تالے کنند آپ میں تے یا کھانگا اتو ململ دونیے وچو ململ دو اتو دو چاکے کرے سی جے وچو صاف نہ ہو جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے گناہ معاف نہیں دلوں میں بغض ابو بکر بدن پر حج کا لباس ہے تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں میں خاک نشیں میری جاگیر مسلح ہے شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہمیں مت چھیڑو ہم ستائے ہوئے ہیں غموں کو سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین